نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ماہ شعبان المعظم سے گزر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے اور بڑی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول جب کبھی رجب کا مہینہ آتا تو یوں دعا فرماتے، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ مہینہ معلوم ہوا کہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا خصوصی عمل روزہ ہے، مستحب روزہ ہے۔ مستحب کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسان الفاظ میں یوں کہا جائے گا، یعنی وہ ایسا روزہ جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا، کل حشر کے میدان میں اللہ پاک اس روزے سے متعلق کوئی پوچھ نہیں کریں گے، کوئی حساب و کتاب اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر رکھ لیا جائے تو ذخیرہ آخرت ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال میں ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنن نسائی کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضور نے فرمایا جواب دیتے ہوئے، اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آتا ہے، لوگ اس سے غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نامہ اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب بارگاہ الہی میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ معزز سامعین، آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ سال بھر کے کا جو نامہ اعمال ہے، جو ہماری کرتوتوں کا چھٹا ہے، اللہ کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارا سال کیسا گزرتا ہے، لیکن کم از کم ہم اگر روزے اس مہینے کے اندر رکھیں گے، ہمارے نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا تو کم از کم ہم اس حال میں تو ہوں گے کہ ہمارے پاس عاجزی کا ایک ذریعہ موجود ہوگا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں جب ہمارا نامہ اعمال کو پیش کیا جائے اور ہماری طرف نظر کی جائے اور ہم روزے کی حالت میں ہوں، بارگاہ الہی میں جو ہے یہ عذر بن جائے کہ بندے نے سال بھر جیسی تیسی زندگی گزاری، جیسے تیسے اعمال کیے، لیکن آج وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اس امید پہ کہ اللہ پاک بارگاہ الہی میں اس کے اعمال کو نیک اعمال کو قبول کیا جائے گا اور اس کے گناہوں سے، اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس غفلت کا شکار ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو تب دیکھا جائے گا، تب ہم تیاری شروع کریں گے۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ آپ سوچئے، اگر آپ کے گھر، آپ کے دروازے تک کوئی عظیم شخصیت مہمان بن کر آئے اور آپ یوں کہہ کر نظر انداز کر دیں کہ جب دروازے کا آئے گا، جب دیکھا جائے گا، جب اندر آئیں گے دیکھا جائے گا، آنے سے پہلے نہ اس کے استقبال کا کوئی انتظام ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، آرام کا کوئی انتظام ہے، تو کیا وہ اس مہمان کی ناقدری نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے، تو تم اس کے مہینے کے آنے سے پہلے جو ہے اس شعبان المعظم میں روزے رکھ کر عملی طور پر اس رمضان المبارک کا استقبال کرو اور اس کی تیاری کرو کہ تم رمضان آنے تک اپنے جسم کو اس قدر تیار کر لو
کہ جسم تمہارا رمضان المبارک کے روزے اہم عبادت کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہم سامعین اکرام، ہم کوشش کریں اس مہینے میں کہ کثرت سے روزے رکھیں۔ روزے کا بڑا ثواب ہے کہ مشکات کی حدیث ہے کہ جب بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، جتنی دوری ہے، اتنی دوری جہنم اور اس کے درمیان پیدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی زمین سے آسمان تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اس کا جہنم میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہم اس مہینے میں کثرت سے مستحب روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔